ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اسلامی یوٹیوب چینل کی طرف سے یہ ویڈیو پیش ہے، اس کو آخر تک سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اپنے پیاروں کو شیئر بھی کر دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ثواب جاریہ کے لیے سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔ سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر۔ واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا، جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے، اصل تو آگے ہے کہ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ لیکن اب جب موت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے، اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے، لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے۔ وارحمنی بالقرآن العظیم، اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت۔ وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے، میں اس کی پیروی کروں۔ اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اور کچھ نہیں۔ وجعلہ لی اماما ونورا، نور بنا دے، وہدی، ہدایت بنا دے، اور رحمت بنا دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں، اور ہم تو سب سے جاہل ہیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا۔ لیکن بہرحال دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، آپ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں آج جائے تو۔ لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم نہیں ڈال دے گا۔ قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شے ہے، دنیا کا کوئی فن ہو، کوئی معمولی سا کوئی فن ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، بڑے اونچے اشعار ہیں، طلب العلا من غیر قد، اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے، اضاع العمر فی طلب المحال، پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں۔ وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے علمنی منہ ما جہلت، تو اپنا ارادہ کریں پختگی کے ساتھ۔ اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے، اس کا پراسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے۔ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ، اور مجھے اے اللہ ہمت دے، نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں، آنا اللیل و آنا النہار، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی۔ وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا، میرے حق میں گواہ بنا، یعنی میرے خلاف نہ کر دیجو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف۔ اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے، تو یہی قرآن تمہارا شافع بن کر کھڑا ہوگا، یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، سمجھتا نہیں تھا، یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف، القرآن حجۃ لک و علیک۔ اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے، اس کی 2-3 روایتیں اس کی تھی جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے، وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی ہے، آج یہاں غالباً اویلیبل ہوگی کہاں؟ آج یہاں کو تحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ یہ جو بندگی ہے اللہ کے سامنے، جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے، جیسے امام تیمیہ کے قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، ہر درجے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے کہ میں کچھ نہیں، اے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں، ناصیتی بیدک،
میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکم کا، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاء کا، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا۔ اسألو کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے۔ قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدعوہ بہا، للہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا، اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو۔ اسألو کا بکل اسم ہوا لک، جو تیرے نام ہے، انزلتہ فی کتابک، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اور علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألو کا کیا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے ہموم اور غموم کا، غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا، جلا حزنی، میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز، اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، علم القرآن، یہ ہے سب سے بڑی دولت۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے اور